جب وہ سنتے ہیں جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی نیک لوگوں کا بدلہ ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرا، اور نہ ہی حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہیں تمہاری بے مقصد قسموں پر نہیں پکڑتا، لیکن تمہیں ان قسموں پر پکڑتا ہے جو تم نے ارادے سے کھائی ہو۔ تو ان کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جیسا ہم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ پھر اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوئے اور بت اور پان سے، یہ سب ناپاک کام ہے شیطان کے عمل سے، بس ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور بچو۔ پھر اگر تم منع موڑو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ پرہیزگار رہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر پرہیزگار رہے اور ایمان پر جمے رہے، پھر تقوی اختیار کیے اور نیک عمل کیے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کچھ شکار کے ذریعے جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی پونچھ میں ہوگا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار کو قتل نہ کرو، اور جو تم میں سے اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو بدلہ اس کا ایسا مویشی ہے جیسا اس نے قتل کیا۔ جس کا فیصلہ 2 منصف مسلمان کریں، وہ کعبہ کو پیش کیا جائے، یا اس کا کفارہ مساکین کو کھانا کھلانا ہو، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہو، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ اللہ نے جو کچھ پہلے ہو چکا اسے معاف کر دیا، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے لیے بھی، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ اس عزت والے گھر کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے کو اور علامتی قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں ڈالے ہوئے ہاروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان۔ رسول کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کہہ دو ناپاک اور ناپاک برابر ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ بس اے عقل والو،
اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم ان کے بارے میں قرآن کے نازل ہونے کے وقت پوچھو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے اور اللہ بہت معاف کرنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی باتیں پوچھی تھی، پھر وہ ان کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو حرام کیا ہے، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جب کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کے وقت دو عادل شخصوں کو گواہ بنا لو، چاہے وہ تمہارے اپنے ہوں یا غیر قوم کے۔ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں موت آ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، خواہ کوئی قرابت دار ہی ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کیا ہے تو ان کی جگہ دو دوسرے شخص کھڑے ہوں جن کے خلاف یہ گواہی دی گئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے کیا تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ لوگ صحیح گواہی دیں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسموں کو رد کر دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی کہ تم گہوارے میں بھی اور جوانی میں بھی لوگوں سے بات کرتے تھے، اور میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے شفا دیتے، اور مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم فرمان بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وہ بولے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک تہوار ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں اسے تم پر ضرور اتاروں گا، پھر جو تم میں سے اس کے بعد کفر کرے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دوں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟
تو وہ کہیں گے سبحانک، میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو ضرور اسے جانتا۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ بے شک تو ہی غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ ان کے اندر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔